ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی جميع ازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وجميع اصحابہ والتابعین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر جاری ہے کہ کچھ باتیں دین اسلام کے اندر اتنی اہم اور اتنی ضروری ہیں کہ وہ ہر خاص و عام کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید کی چند آیات مبارکہ کا میں نے حوالہ دیا ہے، جس کے اندر ان تمام جامع اصولوں کو بیان کر دیا گیا ہے جو بڑے اہم ہیں۔ اور اسی طرح ہی ویسے تو پورے کا پورا قرآن مجید ہر وقت، پورے کا پورا قرآن ہر وقت ہر لمحے ہمارے لیے اہم ہے، لیکن کسی فرد کو یا افراد کو یا امت کو یا مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اجتماعی طور پر یا کچھ ایسے پہلو ہوتے ہیں جو دوسروں سے زیادہ نمایاں کرنے کی جن کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ تمام جامع اصول جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر کو جمع کر دیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اب اسی سلسلے کے اندر جو ہے وہ ایک اصول یہاں سورہ النساء کے اندر جو چوتھی قرآن مجید کی یہ سورۃ مبارکہ ہے، سورہ النساء، اور یہ چوتھی سورہ مبارکہ ہے۔ آج ہم درس کے دوسرے حصے میں اب اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس کی آیت مبارکہ نمبر 115 ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور وہ جو شخص مخالفت کرے الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، بعد اس کے کہ واضح ہو گئی ہے اس کے لیے ہدایت۔ اور یہ میں نے کہا ہے کہ الہدیٰ سے مراد کیا ہے؟ پورا دین اسلام۔ وَيَتَّبِعْ، اور وہ پیروی کرے غیر سبیل المومنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے، جس نے مخالفت کی اللہ کے رسول کی اور مومنوں کے راستے کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اور یہاں سبیل المومنین کون ہیں؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر سب سے پہلے اسلام لائے۔ سب سے پہلے کون اسلام لائے ہیں؟ انصار، مہاجرین، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پھر ان کے راستے کے اوپر جو بھی چلتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام لائے، اور اسی اسلام کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کو قبول کیا، اور اپنی مال و جان کے ساتھ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے اندر خدمت سر انجام دی اور اس کا دفاع کیا، اور اپنی اسی خیر خواہی کے اوپر وہ دین اسلام کے بعد بھی قائم و دائم رہے، اور پھر اسی کے اوپر ان کی موت آئی۔ ان کو اجتماعی طور پر جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہا جاتا ہے، اور لازماً اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اہل بیت اور آپ کی تمام آل اس میں شامل ہے۔ اب یہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی اجتماعی جماعت ہے، اور جس طرح دین ان کے زمانے کے اندر جو ہے وہ قائم و دائم تھا، یہی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں ایک اہم راستہ بنا دیا ہے کہ تم ان کی زندگیوں کو اور ان کے اجتماعی فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہو کہ دین اپنی عملی شکل میں وہاں کیسے تھا۔ اور پھر کسی مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یا ان مومنین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے طریقے سے جو ہے وہ پڑھے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے کے اندر جو ہے وہ آج کل گفتگو سوشل میڈیا کے اوپر شروع ہو گئی ہے، اور کچھ گروپس بن گئے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہیں وہ صاحب، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، وہ صاحب رشد و ہدایت تھے، راشدین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، وہ راشدین تھے، رشد والے تھے، ہدایت والے تھے، لیکن معصوم عن الخطا نہیں تھے۔ ہر انسان جو ہے وہ بتقاضۂ بشریت ان سے بھی کچھ کمیاں اور کوتاہیاں بھی ہیں۔ ہمیں ان کی کمیوں اور کوتاہیوں کو اجاگر کرنے کی بجائے ہمیں ان کے اس وقت کو دیکھنا چاہیے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا ہے، اور ان کی عملی زندگیوں کے وہ بہترین پہلو دیکھنے چاہیے جو ہمارے لیے صحیح معنوں کے اندر جو ہے بنا رہے، اور اپنے دلوں سے
کسی قسم کی کوئی غلط فہمی اور ان کے بارے میں جو عداوت اور غل پیدا ہو گئی ہے نعوذ باللہ چند تاریخی روایات کو سامنے رکھ کر جو ہے ان کو ہمیں نکال دینا چاہیے، اور ان کے لیے ہمیں وہی دعا کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر سکھائی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ آمین تو آمین۔ ہم اس آیت مبارکہ کی طرف آتے ہیں تو فرمایا کہ جو شخص مخالفت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد اس کے کہ واضح ہو گئی اس کے لیے ہدایت، یعنی اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے رسول بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، دین اسلام بھی سچا ہے، اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مخالفت بھی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ پیروی کرے سوائے مومنوں کے راستے کے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے سے وہ اپنے آپ کو اگر موڑتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اسے پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے، جائے پھر، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کو داخل کریں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری ہے پھرنے کی جگہ۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، یہ بڑا جامع اصول ہے، یعنی صحابہ اور پھر صحابہ سے آگے صحابہ کی شاگرد اولادیں صالح لوگ، تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اس طرح ائمہ دین، پھر اولیاء کرام اعظام، یہ سارے کے سارے جو لوگ جو ہیں وہ رشد و ہدایت پر قائم چلتے آ رہے ہیں، یہ سارے سبیل المومنین ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات بھی واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی، اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، کوئی ان کو چھوڑ جائے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کا ساتھ دو گے تو اپنے لیے جو ہے وہ اپنی کامیابی اور اپنی جو ہے وہ اخروی نجات کا سبب بنے گا تمہارے لیے، اگر تم چھوڑ جاؤ گے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ تو یہ حدیث مبارکہ کے مختلف الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ حدیث موجود ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایک جگہ پر یہ ہے کہ وہ حق کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہیں گے اور غالب رہیں گے، ایک میں ہے کہ وہ حق کے لیے قتال کرتے رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیم، تعلم، ترویج، اس کے اعتبار سے بھی وہ گروہ جو ہے وہ قیامت تک قائم رہے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دین کی دعوت کے اعتبار سے بھی وہ گروہ قائم و دائم رہے گا، جد و جہد دین، جہاد اور قتال کے اعتبار سے بھی وہ قیامت تک جو ہے وہ گروہ قائم رہے گا۔ ہمیں اسی جماعت کو اختیار کرنا ہے، انہی کے ساتھ چلنا ہے، یہ ہے سبیل المومنین کی پیروی، جیسے یہاں پر لفظ ہے سبیل المومنین، یعنی جو مومنین کا راستہ ہے یہ اس کی پیروی ہوگی، اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ میں آ جائیں گے، اور یہ اس کے اندر بہت سخت ہوئی ہے، اور وہ گروہ جو ہے اس کا ثبوت قرآن مجید کے اندر بھی ہے، چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر سورہ جمعہ میں، جب سورہ جمعہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شروع کیا ہے، تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات مبارکہ کا تعارف اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا تعارف اور ان کی ذمہ داریاں بیان کرنے کے بعد فرمایا وآخرین منہم، اور آپ کو بھیجا ہے دوسرے لوگوں میں بھی، منہم انہی میں سے، لما یلحقوا بہم کہ ابھی تک نہیں وہ ملے ان کے ساتھ، یعنی آپ کو براہ راست اہل عرب کی طرف بھی بھیجا گیا ہے، یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے یہ بھی آپ کی جماعت ہے، اور پھر وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور آپ کو ایسے لوگوں کی طرف بھی بھیجا گیا ہے جو کہ ابھی تک جو ہے وہ شامل نہیں ہوئے، آپ کے ساتھ ملے نہیں ہیں، تو وہ کون لوگ ہیں جو آپ کے بعد آنے والے ہیں، وآخرین منہم، اور آپ کو بھیجا ہے دوسرے لوگوں میں بھی، انہی میں سے، لما یلحقوا بہم کہ ابھی تک نہیں وہ ملے ان کے ساتھ، وہو العزیز الحکیم، اور وہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عظیم فضل کا مالک ہے، بہت عظیم فضل والا ہے۔ تو چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لیا، دیکھیے اس آیت مبارکہ کو، وہ جو بعد میں آئے ہیں ان کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان ہوئے اور جو بعد میں آنے والے ہیں، سب کے لیے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اور پھر اللہ بڑا ذو الفضل العظیم کا مالک ہے، بڑا
فضل عظیم والا ہے. تو اگر بعد والے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس فضل کا مستحق ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیوں نہ ہوئے. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ جماعت مسلمانوں کی اجتماعی طور پر، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث مبارکہ کے اندر یہ جو ہے وہ خلاصہ اور مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ یہ امت کبھی بھی گمراہی کے اوپر مجتمع نہیں ہوگی. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ساری کی ساری امت ہی گمراہ ہو جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اللہ کا قرآن موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی تعلیم و تعلم کرنے والے علماء حق موجود ہیں. اور پھر اگر کہیں کسی طرف سے جو ہے وہ ضلالت اور گمراہی کی آواز اٹھے گی تو اللہ کے فضل و کرم سے دوسری طرف سے اس سے بڑھ کر حق کو واضح کرنے والے لوگ جو ہیں وہ موجود ہوں گے. یہ اگلا اصول ہے جس کو ہمیں قائم رکھنا ہے. سورہ احقاف کے اندر اللہ رب العزت نے جو 26ویں پارے کے اندر سورہ مبارکہ ہے، اس کے اندر پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دین کے اوپر استقامت اختیار کرنے کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اس پر، نہ انہیں کوئی غم ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، خوف بھی نہیں ہوگا. یہ خوف اور غم دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر وقت انسان کے ساتھ چمٹی رہتی ہیں. خوف کیا ہے؟ اندیشہ زوال نعمت. انسان کو ہر وقت یہ رہتا ہے کہ فلاں نعمت مجھ سے چلی نہ جائے، فلاں نہ چلی جائے، فلاں نہ چلی جائے. یہ خوف ہے. اور غم کیا ہے؟ حزن کیا ہے؟ عدم تکمیل آرزو، انسان کی کوئی خواہش تھی پوری نہیں ہوئی. تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ رب اللہ ہے اور پھر اسی پر قائم رہے. پچھلے درس کے اندر میں نے یہ بتایا، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام میں ایسی بات بتائیے کہ پھر مجھے کسی دوسری نصیحت کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لیا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جا. یہ اصل میں مسلمان کی شان ہے، ایمان، پھر صبر و شکر والی زندگی، اور پھر استقامت کے ساتھ اس کو حق اور سچ سمجھتے اس کے اوپر کھڑے رہنا. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ جو ہے وہ غمگین ہوں گے. اب یہ دیکھیے دنیا کی زندگی کے اندر میں نے کہا کہ خوف اور غم جو ہے وہ ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ اصل میں ایمان کے ساتھ منسلک یا متصل وہ فتنہ یا آزمائش ہے جو ایمان کا حصہ ہے، اور اس سے اللہ رب العزت مسلمانوں کو صبر و شکر کی توفیق دیتے ہیں، ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور ایمان کو جلا بخشتے ہیں، اور ان کے ایمان کے اندر جو ہے وہ اضافہ اور ان کے عمل صالح کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے. لیکن جب وہ جنت میں جائیں گے اور پھر اگر ان کو وہ پریشانی آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد بھی کرتے ہیں، جس سے وہ خوف و غم سے آزاد ہو جاتے ہیں. دنیا میں بھی یہ دیکھا گیا ہے. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ جنت کے اندر تو کوئی ہے ہی نہیں، اندیشہ زوال نعمت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جنت ان سے واپس لی نہیں جائے گی، تو خوف ختم ہو گیا. اور ہر خواہش چونکہ جنت میں پوری ہوگی جو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دل میں ڈالیں وہ پوری ہو جائے گی. تو جب عدم تکمیل آرزو نہیں ہے تو پھر غم بھی نہیں ہوگا. تو یہ خوف اور غم کی کیفیت سے اللہ تعالیٰ اس استقامت کے نتیجے سے انسان کو جو ہے وہ آزاد کر دے گا. اب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع تشریح جو ہے وہ دین اسلام کے بارے میں اور مختلف دین کے معاملات اور ان کے پہلوؤں کے اوپر آپ نے جو ہے وہ ان کو واضح فرمایا اور ان کی تشریح فرمائی. ایک حدیث مبارکہ یہ صحیح بخاری کتاب الایمان سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور حدیث نمبر یہ 53 ہے، 53، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عبد القیس کا جو قبیلے کا وفد آیا تھا اس کے بارے میں یہ حدیث، اور پیچھے الفاظ سارے کافی لمبے الفاظ ہیں، ان کو میں بیچ میں سے ختم کر کے یعنی ان الفاظ کو وہ ترجمہ نہیں بیان کرتا، آگے چلتا ہوں. وہ فرماتے ہیں فَمُرْنَا بِأَمْرِ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ. ان لوگوں نے کہا جو وفد کے اندر شامل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیجئے، ہمیں ایسا کوئی حکم دے دیجئے کہ جو ہمارے لوگ ساتھ پیچھے لوگ نہیں آئے، ہم ایک وفد کی شکل میں آپ کے پاس آئے ہیں، تو ہم جا کر انہیں خبر دیں کہ اصل دین کے اندر جو ہے وہ چلنا یہ ہے. وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، اور اس سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں. اور پھر انہوں نے آپ سے کچھ پینے والے جن چیزوں کے جن برتن ایسے برتن جن کے اندر کچھ پیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی سوال کیا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حدیث کے الفاظ ہیں فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور ان کو 4 باتوں سے منع کیا۔ پھر یہ بات جو ہے وہ فرمایا أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، بہت پیاری روایت ہے اس کو سنیے۔ حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کے ساتھ، اللہ پر ایمان لے، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے۔ اور یہ قرآن مجید کے اندر بھی یہی بات سورہ آل عمران کے حوالے سے میں نے بیان فرمائی تھی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہاں بھی دیکھیے لا الہ الا اللہ کے الفاظ 2 دفعہ اسی ایک آیت مبارکہ کے اندر ریپیٹ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دی، حکم دیا۔ قالا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سوال کیا، اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تمہیں پتہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے اوپر ایک اللہ ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی شہادت دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، دیکھو نماز کا قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَصِيَامُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، وَأَن تُؤْتُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، اور اگر تمہیں میدان جہاد میں جہاد کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ غنیمت کا مال یا مال غنیمت ملے تو اس میں سے جو ہے وہ خمس یعنی جو 5واں حصہ ہے وہ مسلمانوں کے بیت المال کے اندر جمع کروانا۔ یہ سارے کے سارے کام ایمان باللہ وحدہ میں شامل ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک باب قائم کیا ہے، وہ ہے اداء الخمس من الایمان۔ فرمایا یہ جو خمس ہے مال غنیمت کا حاصل ہونا اور اس کو مسلمانوں کے جو بیت المال میں جمع کروانا، یہ ایمان میں سے ہے۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے ان تمام اعمال صالحہ کو بھی ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ زبانی قول بس اتنا ہی کافی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور بس عمل کوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو فکر کرنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلے ان کو بتایا ایمان اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان کا حکم دیا، پھر خود سوال کیا آپ نے فرمایا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تم ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کو سمجھتے بھی ہو، ہے کیا؟ تو انہوں نے پھر آگے سے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو پھر آپ نے یہ کہا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وان تؤتوا من المغنم الخمس۔ یہ جو اس میں حج بیت اللہ کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ اس وقت حج بھی فرض ہی نہیں ہوا، تو وہ جب آئے حج فرض ہوا تو وہ بھی اس کا حصہ بن جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور 4 قسم کے برتنوں کے اندر جو ہے وہ مشروبات پینے سے منع فرمایا، عن الحنطم والدباء والنکیر والمزفت، یا ایک روایت کے اندر والمقیر، یہ الفاظ استعمال ہوئے۔ تو چنانچہ یہ جو برتن ہیں جو اس زمانے میں بنائے اصل میں شراب پینے پلانے کے اندر استعمال ہوتے تھے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس برتن کے اندر تم شراب بناتے یا پیتے یا پلاتے تھے اس برتن کے اندر آپ کو حلال مشروب بھی تم استعمال نہیں کرے، ان برتنوں کا استعمال چھوڑ دو۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن برتنوں کو عام طور پر شراب کی محفلوں کے اندر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اس حیت اور اس ڈیزائن کے برتنوں کو ہمیں حلال چیزوں کو پینے میں بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے وہ ایمان باللہ وحدہ کی پوری تشریح فرما دی، اور اس کی جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ اقرار شہادتین کو بھی شامل کیا ہے، یعنی کلمہ شہادت وہ بھی اس میں شامل ہو گیا ہے، یعنی 2 شہادتیں جو ایمان جو مسلمان کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کسی شخص کے لیے ضروری ہیں وہ بھی شامل ہو گئی، اور اعمال صالحہ میں نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا، یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا حصہ ہے۔ اب ہم لوگ جو ہیں وہ ایک دوسری جامع حدیث دیکھتے ہیں، جس حدیث مبارکہ کو حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر بیان فرمایا ہے، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ کو سنتے بھی رہتے ہیں اور
اس کے کچھ حصے اور کچھ ٹکڑے بیان کیے جاتے ہیں، جتنا حصہ ضروری ہوتا ہے اتنا علماء اکرام بیان کر دیتے ہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ میں اس پوری حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کے سامنے جامع الفاظ کے ساتھ بیان کروں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام کی جامع تشریح فرمائی ہے وہ واضح ہو جائے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں عن عمر رضی اللہ عنہ ایضاً قال، انہوں نے کہا بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ کے اندر بیٹھے تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، اس دوران ہی ایک آدمی جو ہے وہ ایسا وہاں پر آیا، نمودار ہوا، جو بڑے بہت ہی صاف، انتہائی صاف ستھرے جو ہے اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، شدید و سواد شعری، اور اس کے جو بال تھے وہ بھی بہت سخت قسم کے، یعنی بہت گہرے قسم کے سیاہ تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اور ایسے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ کوئی سفر کر کے آیا ہے۔ اور یہ بات جو ہے وہ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہی ہے کہ وہ شخص انہوں نے دیکھا ہی پہلی دفعہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ کے اندر، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی انہیں جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ شخص کون ہے، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے پاس جو ہے وہ بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا کے جو ہے وہ بیٹھ گیا، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رانوں کے اوپر اس نے اپنے جو ہے وہ دونوں ہاتھ رکھ دیے، اپنی ہتھیلیاں رکھ دی۔ ہم حیران ہوئے کہ یہ شخص جو ہے ہم نے اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، یہ ہمارے ساتھ متعارف نہیں ہے، ہم اس سے مانوس نہیں ہیں، اور یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا بے تکلف ہے کہ آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جو ہے وہ ملا کے بیٹھ گیا ہے، اور آپ کی ران مبارک کے اوپر جو ہے دونوں رانوں کے اوپر اس نے جو اپنے ہاتھ بھی رکھ دیے۔ وقال، اور اس نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں تو بتائیے، اسلام کیا چیز ہے؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی شہادت دے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی معبود بحق صرف رب العزت کے ساتھ، وان محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، وتقیم الصلاۃ، تو نماز کو قائم کرے یعنی 5 نمازیں، وتؤتی الزکوٰۃ، اور تو زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ استطاعت نصیب کی ہے بیت اللہ کی طرف جانے کی، تو بیت اللہ شریف کا حج کرے، وہاں حج جو ہے وہ ادا کرے۔ قال صدقت، اس نے کہا آپ نے سچ کہا ہے۔ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سب نے اس بات کے اوپر تعجب بھی کیا، یہ کیسا شخص ہے، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا ہے، یعنی پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کے بارے میں بتائیے، یعنی سوال کرنے والا تو لا علم ہوتا ہے، اور جواب دینے والے نے جب جواب دیا ہے تو اس کے بارے میں اس یقین کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ قال، پھر اس نے کہا فاخبرنی عن الایمان، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تؤمن باللہ، یہ کہ تو اللہ پر ایمان لے آئے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر تو ایمان لے آئے، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اس بات پر بھی تیرا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ تقدیر جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خیر اور شر، اس تقدیر کا جو خیر اور جو اس تقدیر کی طرف سے میرے اوپر کوئی اگر شر یا کوئی پریشانی آنے والی ہے، میرا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، وہ حکمت پر مبنی ہے، وہ العزیز اور الرحیم ہے، وہ العزیز اور الحکیم ہے، اس کا نام فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، رحمت پر مبنی ہے۔ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے خیر اور شر سے اس کے اوپر پورا ایمان رکھے۔ قال، اس نے کہا صدقت، 6 چیزیں یہاں پر بیان کی گئی، اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور استطاعت کے تحت حج کرنا، یہ 5 چیزیں۔ ایمان کے تحت 6 چیزیں بیان کی گئی، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت، یوم آخرت پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان۔ قال صدقت، اس نے کہا آپ سچ کہتے ہیں۔ قال، پھر اس نے اگلا سوال کیا اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے رسول احسان کیا چیز ہے؟
آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیے۔ قال، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کا انک تراہ، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر جیسا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے، احسان کا بہت بڑا درجہ ہے کہ انسان اپنی عبادت کے اندر اور اس کی حلاوت اور اس کی مٹھاس، اور عبادت کے اندر کوئی کام بھی کرے، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، اس کے اندر اس کو اتنی مٹھاس اور اتنی حلاوت نصیب ہو جیسا کہ اللہ رب العزت جیسا ویسے محسوس کرے کہ جیسا براہ راست وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ بہت بڑا درجہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر یہ کیفیت اگر نہ پیدا ہو تمہارے اندر کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر یہ کیفیت لازمی پیدا ہو جانی چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی ہر انسان جو ہے، اس میں ایک بہت ہی باریک نقطہ ہے۔ انسان اصل میں اپنے کسی بھی عمل کی ایکنالجمنٹ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس کے اس عمل کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ، وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ اس کی حوصلہ افزائی کرے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ شاکر ہے، وہ اس کا قدردان ہے، انسان کے اچھے اعمال کا قدردان ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہاں، اور انسان جو ہے اس کی ایک اچھی یا بری خواہش ہوتی ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کسی بھی معاملے کے اندر جو ہے وہ ریاکاری سے بچائے اور اخلاص نصیب فرمائے۔ کام جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، لیکن ایک بشری کمزوری انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اداروں میں آپ لوگ دیکھ لیجئے، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری یہ خبر جو ہے وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یا کسی ڈائریکٹر کے پاس یا پرنسپل یا وہ کیا کہتے ہیں وائس چانسلر کے پاس پہنچ جائے، یا ہمارے جو بڑے سیکٹری صاحب ہیں ان کے پاس پہنچ جائے، یا کسی کے پاس پہنچ جائے، یا ایم ڈی صاحب کے پاس پہنچ جائے کہ واقعتاً نہیں میں نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے۔ یہ خواہش ہوتی ہے اس کی۔ یہاں یہی بات جو ہے وہ جب اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہیں، پھر تمہیں لوگوں کی کیا پرواہ ہے، کوئی تمہیں دیکھے نہ دیکھے۔ تو تمہارے دل کے اندر اگر پہلی کیفیت ہے، پھر تو تم اخلاص کی منزل نمبر 1 پر پہنچ گئے، اور اگر یہ دوسری کیفیت ہے کہ یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی کہ تم اللہ تعالیٰ کو گویا کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہو، تو کم از کم یہ کیفیت تو ضرور پیدا ہو جانے چاہیے عمل کے دوران کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ رب العزت وحدہ لا شریک مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے لوگوں کی کیا ضرورت ہے، کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے۔ تو یہ اس عمل کے اندر جو ہے وہ انسان ریاکاری سے محفوظ ہو جائے گا اور احسان کی منزل نمبر 2 کو حاصل کر لے گا، اور اس کے اندر جو ہے وہ اخلاص ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احسان کی ان منازل سے نوازے۔ قال، پھر اس نے حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ سوال کیا، فاخبرنی عن الساعۃ، مجھے ذرا قیامت کے بارے میں بتا دیجیے کہ وہ کب آئے گی۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے مجھ سے سوال کیا ہے، یعنی آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، تو وہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے مسئول جو ہے وہ کو زیادہ نہیں جانتا۔ سوال کرنے والے سے جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی مجھے اتنا ہی پتہ ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی۔ اور یہ جو قرآن قیامت کے بارے میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کوئی پیشین گوئیاں دینے شروع کر دیتے، اتنی صدیاں رہ گئی ہیں، اتنے گھنٹے رہ گئے ہیں، اتنے دن رہ گئے ہیں، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ہے، یہ ساری کی ساری باطل چیزیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث جبریل کے اندر اس سے جو ہے وہ اپنے عدم علم جو ہے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ ہاں، قرآن حکیم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خبر دی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی ہے۔ جو خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے علاوہ بذریعہ ہے وہی غیر مطلب حدیث مبارکہ کے ذریعے دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہمیں دے دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید قیامت کی چھوٹی بڑی تمام نشانیوں سے ہمیں بھی آگاہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وحی کی بنا پر جو ہے، جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا اس کی بنا پر آپ نے وہ سارا علم ہم تک پہنچا دیا۔ لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت تک ایگزیکٹلی کب آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم اپنے پاس رکھا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی ہے۔ قال، تو جبریل علیہ السلام نے کہا، فاخبرنی عن اماراتھا، اچھا ایسا ہے کہ اگر اس کے بارے میں نہیں پتہ کہ وہ ایگزیکٹلی کس وقت آئے گی، اس کا پورے کا پورا صحیح ایگزیکٹ ٹائم کیا ہے، تو کم از کم آپ مجھے یہ خبر دیجئے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ ان تلد الامۃ ربتہا وان تری الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نشانی تو اس کی یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی،
اور دوسرا فرمایا کہ تو یہ دیکھے گا کہ وہ لوگ جن کے بدن کے اوپر کپڑے ہی نہیں ہیں، ننگے ہیں، اور بکریوں کے چرواہے ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، لیکن وہ لمبی لمبی اور اونچی اونچی عمارتیں جو ہیں وہ بنائیں گے اور اس کے اوپر فخر کریں گے. ایک بنائے گا تو دوسرا اس سے بڑی بنائے گا. یہ ہمارے ہاں یہ عام طور پر یہ رواج جو ہے وہ آج ہو گیا ہے. مرلوں کے اوپر 5 10 15 20 اور پھر آگے جو ہے وہ مربوں کے اپنا کئی مرلے اور 20 40 مرلے کے گھر، یعنی بڑے بڑے گھروں کے اندر جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ آپس میں کیا ہے وہ مقابلہ بازی شروع ہو گئی ہے. یہ ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ نشانی کیا ہے کہ یہ اونچی عمارت ہے. میں نے 18 منزلہ جو ہے وہ پلازہ بنایا ہے تو وہ پھر 20 ہو گیا، پھر وہ 50 ہو گیا، پھر وہ 100 ہو گیا، اور اب تو یہ ہے کہ 800 میٹر تک اور دوسرے نے 1000 کلومیٹر تک اس سے آگے جو ہے وہ عمارتیں بننی شروع ہو گئی ہیں. ہمارے سامنے یہ نشانی ظاہر ہو گئی ہے. اور یہ وہی عرب کے لوگ ہیں جن کے ماضی میں اگر آپ چلے جائیں کم از کم 50-100 سال پہلے، تو یہی ان کی خصوصیت تھی کہ جسم پر جو ہے وہ کپڑے نہیں ہیں، مختصر سے کپڑے ہیں، اور بکریوں کا ریوڑ لے کر صحرا کے اندر چلا رہے ہیں. لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ رات سوئے ہوئے تھے اور دنیں جو ہے وہ امیر کر دیا کہ اللہ نے تیل کے خزانے نیچے سے نکال دیے ہیں. اور آج ان کا کیا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اور مسلمانوں کی سربلندی کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے ان عمارتوں کے اوپر فخر کرنے کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے امت مسلمہ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلام کے بارے میں، پھر ایمان کے بارے میں، پھر احسان کے بارے میں، اور پھر قیامت کی چند نشانیوں کے بارے میں فرمایا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال یا عمر اتدری من السائل، یعنی پھر وہ شخص، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، وہ پھر شخص چلا گیا. پھر تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اتدری من السائل، یہ سوال کرنے والا کون تھا تم جانتے ہو؟ قلت، میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. قال فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو یہ بہت پیاری اور جامع حدیث ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور ایمان کی تشریح فرما دی ہے. ایمان انسان کے قلب کے اندر، اس کے دل کے اندر مضبوط اور جو ہے وہ جامع مضبوط ہوتا ہے، جذب ہوتا ہے. اور پھر جتنا ایمان جو ہے وہ انسان کا مضبوط ہوتا جائے گا، پھر اسلام کی شکل میں اس کے ظاہری اعمال جو ہیں وہ پھر اس کے جسم سے جو ہے وہ اعمال صالحہ کی شکل میں نکلیں گے. یہ ہے ایمان اور اسلام کا جو ہے وہ آپس میں تعلق. اور اس کے اندر، ان اعمال کے اندر، چاہے انسان کے دل کے اعمال جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے وہ ہو، یا اس کے جسم سے اور اس کے مال و جان سے ظاہری اعمال جو ہے وہ ظہور پذیر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی اور اعمال صالحہ کر رہا ہے، وہ سارے کے سارے ہو. ان سارے اعمال کے اندر جو ہے وہ اصل منزل کیا ہے؟ احسان کی منزل ہے کہ انسان جب وہ عمل کرے تو وہ احسان کی کسی نہ کسی منزل کو حاصل کر لے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین اسلام سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس کے اگلے حصے کے اندر مزید احادیث مبارکہ بیان کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.